ایک طرف نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کی تاریخ سامنے آ گئی تو دوسری طرف بلاول کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ۔ لندن اجلاس میں نون لیگ کا عام انتخابات کی حکمت عملی پر غور اور سکھر میں پیپلز پارٹی کا غلط فیصلے کرنے والے اداروں کے لوگوں کے احتساب کا مطالبہ۔ شہباز شریف نے پورے ملک کو نواز شریف کی واپسی کا منتظر قرار دے دیا۔ نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے ہٹایا گیا۔ معیشت اور ملک اسی جگہ سے ترقی کا سفر شروع کرے گا جہاں نواز شریف نے چھوڑا تھا۔ نون لیگی صدر ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے پر امید۔ بلاول بھٹو زرداری دہشت گردوں کی ملک میں دوبارہ آبادکاری سے متعلق ماضی کے فیصلے پر برہم۔ دہشت گردوں کو آباد کیا جائے گا تو چترال جیسے واقعات تو ہوں گے۔ افغانستان سے امریکی اسلحہ دہشت گردوں سے ہوتا ہوا کچے کے ڈاکوؤں تک کیسے پہنچا؟ جیالی چیئرمین نے سوال اٹھا دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے انتخابات سے بھاگنے کے الزامات مسترد کر دیے۔ 90 روز میں انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ پی ڈی ایم سربراہ کا بلاول بھٹو کے نام لیے بغیر جواب۔ صادر الوی کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی آئینی اختیار نہیں۔ انتخابات کی تاریخ دی تو بد نیتی ہوگی۔ جے یو آئی سربراہ نے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے انتخابی اتحاد کا امکان مسترد کر دیا۔ پرویز خٹک اور محمود خان کا ناقابل اعتبار قرار۔ نون لیگ جی ڈی اور ایم کیو ایم سے اتحاد کے اشارے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سانحہ 9 مئی کے 10 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گناہگار قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم کے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے۔ جنا ہاؤس حملے میں براہ راست ملوث 80 ملزمان کے بیانات سے سازش کا عنصر واضح ہوا۔ سوشل میڈیا سے متعلق 400 سے زائد شواہد بھی ملے۔ جے آئی ٹی کا 14 مقدمات کا چالان جلد عدالت میں جمع کروانے کا اعلان۔ صرف مرکزی مقدمے کا چالان 2000 صفحات پر مشتمل۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث 2 سابق فوجی افسران کی سزائیں برقرار۔ سپریم کورٹ نے ملزمان کی اپیلیں خارج کر دی۔ فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2 اور عنایت اللہ کو 4 سال قید بامشقت اور برطرفی کی سزا سنائی تھی۔ دونوں سابق فوجی افسران کے خلاف 1995 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں کارروائی کی گئی تھی۔ اسمگلرز، کارٹلز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے مثبت اثرات۔ 20 روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قدر کم ترین سطح پر آ گئی۔ 1 روپے 27 پیسے سستا ہونے کے بعد 299 روپے 89 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 2 روپے گر گئی، قیمت 298 روپے پر آ گئی۔ اسلام آباد میں بینکس اور کرنسی ڈیلرز کے غیر قانونی دھندے کا نیٹ ورک بے نقاب۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بینکس میں منی چینجرز کے کروڑوں ڈالرز کا سراغ لگا لیا۔ کئی بینکس کے لاکرز سیل کر دیے گئے۔ دھندے میں ملوث 78 بینک کاروں اور ایجنٹس کے خلاف تحقیقات۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور زون کی بڑی کارروائی۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث گینگ کے 3 افراد گرفتار۔ ذیشان سدھیر، مظہر حسین اور سلمان آصف شامل۔ 6 کروڑ 82 لاکھ روپے اور 1.5 کروڑ کی غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ، شہر ایکشن۔ سینکڑوں غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ کروڑوں روپے کے جرمانے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کنڈے لگانے والوں کے خلاف مقدمات۔ کراچی میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں، مقدمات بھی درج ہونے لگے۔ ڈسٹرکٹ کورنگی کے 9 تھانوں میں بجلی چوروں کے خلاف 14 پرچے کٹ گئے۔ سوئی ناظرن گیس کمپنی کی اسلام آباد کے علاقے G7 میں کارروائی۔ مدرسے سے متصل مسجد کے 2 غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ اطلاع کے باوجود پولیس کارروائی کے دوران عملے کی حفاظت کے لیے نہیں پہنچ سکی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا گوادر کا دورہ۔ گوادر پورٹ اتھارٹی اور دیگر حکام سے گرین شپنگ سے متعلق بات چیت۔ ڈونلڈ بلوم کا گوادر کے ذریعے ایشیا کی مارکیٹ میں امریکہ کی جانب سے حصہ ڈالنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ پاک افغان سرحد تورخم 7 میں روز بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اور آمد و رفت کے لیے بند رہی۔ سرحدی گزرگاہ کی مسلسل بندی سے مسافروں، مریضوں، مال بردار گاڑیوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا۔ سرحدی راستہ کھولنے کے لیے پاک افغان حکام کے لیے مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر بادشاہ خان افغانستان میں مارا گیا۔ صوبہ پکتیکا میں بارودی سرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والا دہشت گرد انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ نگراں وزیر اعظم کا انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت اقدامات کا حکم۔ شہریوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری قرار۔ انوار الحق کاکڑ کو گلگت میں ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر بریف کیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد نے پرویز الہی کے خلاف جاری ایم پی او حکم واپس لے لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اقدام سے آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت کا پرویز الہی کو ایم پی او آرڈر معطل کر کے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کو انٹرپول سے گرفتار کر کے واپس لانے کی تیاریاں۔ اینٹی کرپشن پنجاب کا ریڈ وارنٹ جاری کرانے کے لیے متعلقہ محکموں سے رابطے کا فیصلہ۔ سابق وفاقی وزیر کرپشن اور سرکاری منصوبے میں مبینہ کک بیکس کیس میں مطلوب ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل کی تحقیقات۔ فیصل وابڈا، علی زیدی، خالد مقبول صدیقی اور فروغ نسیم نیب راولپنڈی میں جمعرات کو طلب۔ سابق وفاقی وزراء کو ریکارڈ سمیت نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیوی اور زلفی بخاری کی آڈیو لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت فونز مسلسل ٹیپ ہو رہے ہیں۔ بشرا بیوی کے وکیل لطیف کھوسا کا شکوہ، فون تو سب کے ٹیپ ہو رہے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جسٹس بابر ستار کے ریمارکس۔ توشہ خانہ کیس میں سابق خاتون اول کی عبوری ضمانت میں 26 ستمبر تک توسیع، احتساب عدالت کا نیب کو چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کو گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ بشرا بی بی نے نیب میں آج پیشی سے معذرت کر لی۔ توشہ خانہ کیس میں انویسٹیگیشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی اور تاریخ دی جائے۔ احتساب عدالت میں 2 کیسز میں پیش ہونا ہے۔ سابق خاتون اول نے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ کارکنوں کو، زبیر بھائی کو اور رحمان بھائی کو سزائے موت دی گئی۔ ان دونوں ساتھیوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں سزا پانے والے ساتھیوں کو تنہا نہ چھوڑنے کا اعلان۔ 2 کارکنان کو کل سزائے موت سنائی گئی، رائے کو فیصلہ بنا کر سنایا گیا۔ خالد مقبول صدیقی کا اعتراض، سانحہ بلدیہ کا عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ صدر عارف علوی نے فواد حسن فواد کو نگراں وزیر مقرر کر دیا۔ صدر نے نگراں وزیر اعظم کے ایڈوائس پر تقرری کی منظوری دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے نشتر اسپتال ملتان اور رجب طیب اردوان اسپتال مظفر گڑھ کے دورے، ناقص انتظامات پر ایم ایس نشتر اسپتال معطل، انتظامیہ اور مریضوں کو مسائل حل کرنے کی۔ لاہور پولیس کا ٹی ایس پی مظہر اقبال کرمنل ریکارڈ یافتہ نکلا، قتل، کرپشن، رشوت خوری، اختیارات سے تجاوز اور منشیات فروشی سمیت درجن سے زائد سنگین مقدمات کے باوجود 10 معاہدوں پر تعینات رہا۔ اربوں روپے کی جائیداد منجمد کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز۔ لیگی سینیٹر اور سابق آئی جی سندھ رانا مقبول انتقال کر گئے، کچھ عرصے سے علیل تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سمیت چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس اور اہل خانہ سے تعزیت۔ لاکھڑا میں کوئلے کی کان بیٹھ جانے سے پھنسے 3 مزدوروں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اپنی مدد آپ کے تحت کان میں کھدائی کرنے والے افراد نے 6 روز کے بعد ریسکیو آپریشن بند کر دی۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کا ٹاکرا، بھارت کے 214 رنز ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم مشکلات کا شکار۔ سری لنکا کی ہار کی صورت میں پاکستان کی فائنل میں رسائی آسان ہو جائے گی۔ طالبان پر کسی صورت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان کے القاعدہ سے تعلقات امریکہ سے زیادہ مضبوط ہیں، جو بائیڈن انتظامیہ کا دعویٰ۔ القاعدہ کے خاتمے کے لیے طالبان امریکہ کا ساتھ دیں گے، سابق کمانڈر امریکی سینٹرل کمانڈ فرینک میکنزی کا بیان۔ کراچی میں بڑی تعداد میں خواتین ہڈیوں کی کمزوری میں مبتلا ہونے لگی۔ ہڈیوں میں درد، قوت مدافعت میں کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار یومیہ 200 سے زائد خواتین کی جنہ اسپتال آمد۔ ماہرین طب کا دھوپ میں چہل قدمی اور مناسب خوراک سے ہڈیوں کی کمزوری پر قابو پانے کا مشورہ۔ حیدرآباد میں 2.5 صدی قدیم تاریخی پکا قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دیواروں سے سیوریج کا پانی رسنے لگا۔ متعدد مقام پر قلعے کی دیواریں ٹوٹ کر گر گئیں، قلعے کی بنیادوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ 2 سال قبل ترقیاتی کام کے دوران ٹوٹنے والا مرکزی دروازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، نشان حیدر کا 58واں یوم شہادت۔ میجر جنرل محمد سمریز نے شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔